اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا اور جب حاضر ہوں القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ رشتہ دار، والیتامىٰ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم ان کو کھلاؤ یا دے دو، منہ اس میں سے، وقولوا اور کہو، لہم انہیں، قولا معروفا معقول بات۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مساکین حاضر ہو جائیں تو انہیں کھلا دو اس میں سے اور انہیں معقول بات کہہ دو۔ ولیخشیٰ چاہیے کہ ڈریں، الذین وہ لوگ، لو ترکوا اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، خافوا علیہم وہ ڈریں گے ان کے بارے میں، فلیتقوا اللہ وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا اور درست بات کہیں۔ اور وہ لوگ ڈریں اگر اپنے پیچھے جو کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو ان کے بارے میں وہ ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈریں اور وہ درست بات کہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامیٰ یتیموں کے مال، ظلماً ظلم سے، انما یأکلون یقیناً وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، ناراً آگ، وسیصلون سعیرا ان قریب وہ داخل ہوں گے آگ میں۔ یقیناً جو لوگ یتیموں کے مال کھا رہے ہیں ظلم سے، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ ان قریب آگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری بیٹے کے لیے، مثل برابر ہے، حظ حصہ، الانثیین دو بیٹیوں کے، بیٹے کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ فإن کنن نساء اگر ہوں عورتیں، فوق زیادہ، اثنتین دو سے، فلہن ان کو ملے گا، ثلثا دو تہائی، ما ترک جو وہ چھوڑ کر گیا ہے۔ وإن کانت واحدۃ اگر ایک عورت ایک ہی ہو، فلہا النصف اس کے لیے آدھا ہے۔ ولیابویہ اور والدین کے لیے، لکل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کے لیے، سدس چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا جن کا بیٹا چھوڑ کر گیا ہے، ان کان لہ ولد اگر بیٹے کی اولاد ہو۔ فإن لم یکن لہ ولد اگر اس مرنے والے بیٹے کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابواہ اور اس کے والدین ہی وارث بنے ہوں، فلأمہ الثلث تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ فإن کان لہ اخوۃ اگر ہوں اس کے بھائی، فلأمہ السدس تو اس کی والدہ کا چھٹا حصہ ہوگا، من بعد وصیۃ وصیت کے بعد، یوصی بہا جس کی اس نے وصیت کی ہو، او دین قرض ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم تمہارے ابو اجداد اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون سا، اقرب ذرا قریب ہے، لکم تمہارے نفع کے لحاظ سے، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا طریقہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ یوصیکم اللہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتے ہیں، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے، اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا دو تہائی ہوگا، اگر عورت ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہوگا، اور والدین میں سے ہر ایک چھٹا حصہ ہوگا اس میں سے جو ان کا بیٹا چھوڑ کر گیا ہے، اگر اس کی اولاد ہو۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو مرنے والے کی والدہ کو، اور ویسے والدین ہی وارث ہوں تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں تو مرنے والے کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جس کی اس نے وصیت کی ہو، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹوں میں سے تم نہیں جانتے کون تمہارے لیے نفع کے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ ولکم اور تم مردوں کے لیے، تم شوہروں کے لیے، نصف آدھا حصہ ہوگا، ما ترکا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد اگر ان بیویوں کی اولاد نہ ہو۔ فإن کان لہن ولد اگر ان بیویوں کی اولاد ہو، فلکم الربع تمہارے لیے، تم شوہروں کے لیے آدھا چوتھا حصہ ہوگا، مما ترکنا جو وہ بیویاں چھوڑ جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہو، او دین اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ ولہن الربع اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مما ترکتم جو تم مال و جدا چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد کا تمہاری اولاد نہ ہو۔ فإن کان لکم ولد اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن الثمن تو ان بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا، مما ترکتم جو تم چھوڑ کر جاؤ، من بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے بعد، توصون بہا تم نے جس کام کی وصیت کی ہو، او دین اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وإن کان رجل یورث کلالہ
اگر وہ آدمی جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو کلالہ ہو، یعنی اس سے کوئی کلالہ ہو، امراتن یا عورت ہو، ولہ اخن او اختن یا اس کا بھائی یا اس کی بہن ہو، فلکل واحد منہما السدس، ان میں سے ہر ایک کے چھٹا حصہ ہوگا۔ فإن كانوا اکثر من ذلك، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فهم شرکاء فی الثلث، تو وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وصیت کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، تکلیف نہ دی جائے، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت اور حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ حلم والے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ من یطع اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، و بڑی کامیابی ہوگی۔ ومن یعص اللہ و رسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ویتعدی حدودہ، اور ان کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو داخل کریں گے ایسی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا، جب کسی وارث کی وراثت، کسی مرحوم کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو تو وراثت جلدی تقسیم کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ اس بارے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، والد والدہ وغیرہ، تو اس کی وراثت تقسیم نہیں کرتے، اور پھر کافی دن گزر جاتے ہیں اور پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مرنے والا کیا چھوڑے گیا تھا، بعد میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی شرعی حکم ہے، جب کوئی آدمی فوت جلدی اس کی وراثت تقسیم کر لیں، جتنے ورثاء کے حصے بنتے ہیں دے دیں ان کو۔ وراثت جب تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت اگر اور رشتہ دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں جو شرعی لحاظ سے وارث نہیں بنتے، تو پھر ورثاء کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیں۔ لیکن کون دیں؟ واقع بالغ ورثاء اپنے حصے میں سے دیں، نابالغ وارث کے حصے میں سے کچھ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں دے دیں ان کو؟ جب چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، ہر آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کچھ مجھے مل جائے، تو ان کو ذرا دے دیں۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اگر وہ اصرار کریں تو آپ تو بہت زیادہ لے رہے ہیں، ہمیں کم دے رہے ہیں، تو ان کو معقول بات کریں، دیکھیں ہم تو شرعی لحاظ سے وارث ہیں، جو اللہ نے ہمارا حصہ رکھا ہے وہ مل رہا ہے، آپ کا شرعی لحاظ کوئی حصہ نہیں ہے جو آپ کو دے رہے ہیں، ہم بطور احسان کے دے رہے ہیں، آپ مزید پریشان نہ ہونا، پریشان کریں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یتیموں کے وارثوں کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج ایک آدمی بچہ یتیم ہو گیا، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، تم بتاؤ اگر تم خدا نہ خواستہ فوت ہو جاؤ اور تمہارے پیچھے چھوٹی اولاد ہو، کیا تم پسند کرو کہ تمہارے بچوں سے زیادتی کرے، ان کے مال پہ قبضہ کر لے، ان پر ظلم و زیادتی کرے؟ تم پسند نہیں کرو گے۔ اسی طرح جو آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے بچے پیچھے رہ گئے، یتیم ہیں، تم بھی ان پہ ظلم نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، خاص طور پہ وراثت تقسیم کرنے کے بارے میں۔ آیت نمبر 10 میں یہ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ مال نہیں کھاتے، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو ناحق کسی کا مال لینا حرام ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم دوسروں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ بڑی اہم بات میں کل بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عبادات کے مسائل اتنے کھول کے بیان نہیں فرمائے جتنا مال و دولت اور معاملات اور معاشرت کے مسائل کھول کے بیان کیے ہیں۔ اس کی وجہ اکثر لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، مال کی محبت دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے آدمی مال میں بڑی گڑبڑ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ دوسروں کا مال میرے پاس آ جائے، بے شک ناحق طریقے سے آ جائے، تو یہ بڑی کمزوری ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر وراثت کی آیات ہیں، یہ آیت نمبر 11 اور 12 اور اس صورت کی آخری جو آیت ہے وہ وراثت سے متعلق ہے۔ جتنی بھی احادیث ہیں جو وراثت کے مسائل بیان کرتی ہیں تو وہ ساری ان 3 آیات کی تشریح کرتی ہیں، اور ان 3 آیات میں وراثت کے وہ بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، ورثاء بیان کیے گئے ہیں، ورثاء کون کون سے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وراثت کے مسائل شرعی لحاظ سے شریعت کے مشکل مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بڑی عقل چاہیے، بڑا علم چاہیے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے جو مال چھوڑے گیا ہے، جب فوت ہوا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو مال اس کی ملکیت میں تھا، جس کا وہ مالک تھا، زمین کا، جائیداد کا، مکان کا، پیسے کا، سامان کا، سوئی سے لے کے پہاڑ تک جس چیز کا مالک تھا، اس سارے مالوں کا رہتا ترکہ، چھوڑا ہوا مال۔ اس کے بارے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس ترکے میں سے اس مرحوم کفن دفن کا انتظام کیا جائے درمیانے طریقے سے، نہ بہت مہنگا انتظام ہو نہ بہت سستا ہو، درمیانے طریقے سے
کفن دفن کا انتظام کیا جائے. کفن پہ خرچہ ہوتا ہے, سلائی پہ خرچہ ہوتا ہے, قبر کھودنے پہ خرچہ ہوتا ہے. بعض علاقوں میں قبر خریدنی جگہ خریدنی پڑتی ہے, کراچی میں جگہ خریدنی پڑتی ہے قبر کی, پیسے دینے پڑتے ہیں, اس کے ریٹ ہی مختلف ہیں. یہ اچھا قبرستان ہے مالداروں کا, وہاں 1.5-2 لاکھ روپے قبر کی جگہ کی قیمت ہے, اور جو غریبوں کا قبرستان ہے وہاں لاکھ روپے 80,000 روپے قیمت ہوتی ہے. دوسرے ممالک میں بھی ایسی ہے, اس کا انتظام کیا جائے. نمبر 2, دوسرا اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو, مرحوم کے ذمہ, اس کا قرضہ ادا کیا جائے. اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ جی میرا فلاں ایک کام میں میرا مال لگا دینا, مثلا یہ اس سے کہتے ہیں میری نمازیں فرض رہ گئی تھی ان کا فدیہ ادا کر دینا, میرے روزے رہ گئے تھے, زکوٰۃ رہ گئی تھی, یہ حج رہ گیا تھا وہ کرا دینا میری طرف سے, تو اس کے جو مال کا تیسرا حصہ ہے 1/3 تہائی مال جسے کہتے ہیں, اس میں سے اس کی جائز وصیت پوری کی جائے, بشرطے کسی ناجائز کام کی وصیت نہ ہو, اور اسی طرح اس نے کسی وارث کے لیے وصیت نہ کی ہو. 1/3 وصیت پوری کی جائے. پھر اس کے بعد اس کا مال تقسیم کیا جائے. پھر ورثاء کی جو ہے نا بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. جو پہلے حقوق میں نے بیان کیے نا, انہیں کہا رہتا ہے حقوق مقدمہ متقدمہ علی الارث, جو وراثت سے حقوق مقدم ہیں پہلے وہ ادا کیے جائیں. اگر اس کے بعد بھی مال بچ جائے ورثاء میں تقسیم ہوگا. ورثاء میں سب سے پہلے ہیں ذوی الفروض. ذوی الفروض کا معنی وہ لوگ, مرد عورتیں جن کے اللہ اور رسول نے حصہ مقرر کر دیے کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا, فلاں کو اتنا ملے گا. ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. تفصیلات بہت زیادہ ہیں, مختصراً میں عرض کر رہا ہوں. پہلے ان کو مال دیا جائے گا. اگر ان کو مال دینے کے بعد پھر مال بچ جائے, پھر عصبات ہوتے ہیں. عصبہ کہتے ہیں پٹھے کو, عصبات اس کی جمع ہے. کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو عصبہ قرار دیا گیا ہے, جیسے بیٹا ہے, بھائی ہے آدمی کا, تو وہ عصبہ ہوتے ہیں, ان کو مال دیا جائے. اگر پھر ہی مال بچ جائے تو پھر دیا جاتا ہے ذوی الارحام کو. ذوی الارحام ننیالی رشتہ دار ہوتے ہیں, نانا نانی وغیرہ, تو اکثر وہ ذوی الارحام وارث نہیں بنتے. ذوی الفروض اور عصبات ہی اکثر وارث بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس سے بیان فرما رہے ہیں, فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہیں اللہ نے تاکیدی حکم دی تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل ہے. اگر ایک آدمی فوت ہوا, اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے, اس کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. مثلا 10 لاکھ چھوڑا چلا گیا, وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 5 لاکھ ملیں گے ایک بیٹے کو, اور جو 5 لاکھ ہیں نا وہ بیٹیاں آدھا تقسیم کر لیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے بیٹے کا ذرا حصہ کیوں رکھا ہے, عورت کا حصہ کم کیوں رکھا ہے؟ غیر مسلم بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی مالی ذمہ داریاں اسلام نے مرد پہ ڈالی ہیں. ٹھیک ہے, بیوی کا مہر مرد ادا کرتا ہے, بیوی کا نان نفقہ, رہائش, خرچہ, کھانا پینے کا انتظام کس کے ذمہ ہے؟ شادی سے پہلے عورت کا خرچہ اس کے والد کے ذمہ ہے, شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے, تو عورت کے ذمہ خرچہ ہے ہی نہیں, عورت نے مہر دینا ہے, نہ عورت نان نفقے کا انتظام کرنا ہے, نہ رہائش کا انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی شریعت نے عورت کا حصہ آدھا رکھا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا, اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں, مرنے والے کی بیٹیاں ہیں, یہ بہنیں ہیں, وہ 2 نہیں ہیں 2 سے زیادہ ہیں, پھر ان کو ملے گا 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں, ان کو ملے گا تہائی مال ملے گا, 2/3. ٹھیک ہے, جو چھوڑے گیا ہو. مثلاً ایک آدمی فوت ہوا اور 9 لاکھ روپے چھوڑے گیا ہے, اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں, تو وہ 3 لاکھ ملے گا بیٹے کو, اور باقی 2/3 ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیں گی. وہ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہو, اس کا بیٹا کوئی نہ ہو, باقی رشتہ دار ہوں, ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, پھر بیٹی کو آدھا مال ملے گا. اس کے بعد آگے حصے بیان فرمائے ہیں والدین کے. اگر والدین کسی کے زندہ ہوں اور بیٹا فوت ہو جائے اور بیٹے کی اولاد بھی ہو, یعنی زید فوت ہوا, زید کے والدین بھی زندہ ہیں, اس کی اولاد بھی ہے, تو پھر زید کے والدین میں سارے کو 6واں حصہ ملے گا. اور اگر زید فوت ہوئے, اس کی اولاد نہ ہو اور صرف والدین ہی وارث ہوں, پھر باپ کو ملے گا 6واں حصہ اور ماں کو 3را حصہ ملے گا. اور اگر مرنے والے کے بھائی ہوں اور اس کی اولاد نہ ہو, پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو وصیت اس نے کی ہو. تو ان الفاظ سے یہ ترتیب سمجھی گئی ہے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد. اگر وراثت تقسیم کرنے سے پہلے قرضے میں یہ وصیت میں سارا مال چلا جائے, پھر وراثت تقسیم نہیں ہوگی, مال ہی نہیں بچا, وراثت تقسیم کیسے ہوگی؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے بیٹے اور باپ میں سے تمہارے نفع کے لیے زیادہ قریب کون سا اللہ ہی جانتا ہے. یہ بات اس لیے فرمائی کہ بعض اوقات آدمی کوشش کرتا ہے مرنے والا کہ میرے والدین محروم ہو جائیں, انہیں کچھ نہ ملے,
بھیا میری اولاد محروم ہو جائے، کچھ نہ ملے، سارا والدین کو مل جائے، میں تم ایسا نہ کرو، اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اللہ کو ذرا تمہارا قریب، ذرا قریب کون ہے؟ بعض لوگ مرنے سے پہلے غلط جو ہے اقرار کر لیتے ہیں، مثلاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے بیٹے سے قرضہ لیا ہوا تھا، میرے مرنے کے بعد 3 لاکھ میرا قرضہ بیٹے کو دے دینا، بعد میں راست تقسیم کر لینا، حالانکہ قرضہ لیا ہوا نہیں ہوتا۔ کیوں کوشش کرتے ہیں تاکہ اور لوگ محروم ہو جائیں، فلاں بیٹا یا بیوی یا فلاں رشتہ دار میرا وہ نوازا جائے، تو شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں، تو اللہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کہ ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حصے بیان کیے ہیں اور 2 ہی اس کی حالتیں بیان کی ہیں۔ اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کوئی اولاد نہیں تھی تو شوہر کو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا مال ملے گا، اور اگر بیوی فوت ہوگی اس کی اولاد تھی پھر شوہر کو چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، چوتھا حصہ ملے گا وہ وصیت پوری کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس شوہر کی اولاد کوئی نہیں تھی، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، اور پھر کتنا ملے گا بیوی کو؟ بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی اولاد تھی پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، وصیت پوری کرنے کے بعد، قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اگلا مسئلہ بیان فوین کا رجل یوس کلالہ، اگر ایک آدمی ایسا ہے جو کلالہ ہے، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ نہ اس کے والدین زندہ ہوں اور نہ ہی اس کی اولاد زندہ ہو، اور اس کا یا ایسا مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کی ایک بھائی یا ایک بہن ہو اور وہ ماں شریک ہو، انہوں کتنا ملے گا؟ ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں پھر وہ سب کے سب تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد سارے کام کیے جائیں گے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہ اللہ کی وصیت اور تاکیدی حکم ہے کہ مالی معاملات بندہ اس طرح طے کرے خندہ پیشانی سے کہ جس کا جو حق ہے وہ دے دے، اپنے پاس نہ رکھے، اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرے۔ فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، جن کو کراس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے اس جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔